اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ایک پرابلم چل رہی ہے میرے ساتھ کہ جو جتنی چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں تو وہ میں بھول جاتا ہوں۔ تو میں نے کئی دفعہ اس کا اظہار کیا ہر ایک کے آگے، جو بھی میرا چاہنے والا تھا یا جو میرے قریب تھا۔ میں نے کہا کہ ایک آدمی یا کوئی ایک آدمی ہو میرے پاس ایسا جو چیز میں سنوں یا جو چیز میری سمجھ میں آئے تو اس کو فوراً سن لے اور سن کے دہرا دے، کیونکہ دہرانے اس کو رپیٹ کرنے سے وہ چیز یاد رہ جاتی ہے۔ تو جب میں کسی کے ساتھ وہ چیز رپیٹ نہیں کر پاتا نا تو پھر وہ بھول جاتی ہے، پھر آتی ہے کبھی سالوں بعد یا کبھی اللہ جب چاہے تو پھر آتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا جو پریفر تھا وہ تھا اپنا پیر اپنی بیوی ہونا۔ تو اس کے لیے میں نے جب میرے ایکسپیرینس ہوئے یہ سارے، تو میں نے چوائس کے بارے میں جب بتایا، میں نے کہا مما مجھے وہ چاہیے کہ جو مجھے کہے کہ مجھے بتا تم نے کیا جانا ہے، جس کو شوق ہو مین کے، جس کو اس میں دلچسپی ہو، یہ نہیں کہ میں زبردستی پیچھے بھاگ کے سناتا پھروں، پھر وہ میں بھول جاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہوتا ہے پیر، جو اپنی زندگی کا ساتھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کرنی ہوتی ہیں، یا اس کو چاہیے کہ اگر یہ چیز غیر معمولی چیز میرے ہسبینڈ میں ہے تو اس کو میں زیادہ سے زیادہ پک کروں اور سمجھوں اور جو سوسائٹی کے لیے فائدہ بنے۔ تو اس میں پھر زیادہ یہی ہے کہ جس کو شوق ہو علم کا، اگر وہ نہیں ہے فرض کیا پیر میں نہیں ہے تو کوئی ساتھی ہو سکتا ہے، کوئی دوست ہو سکتا ہے، اولاد ہو سکتی تھی کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو بتاتا رہا ہوں۔ میں نے بڑی دیر کویشچن بھی میں نے کہا کہ بیٹا جو بھی کرنا ہے کویشچن آپ کر لیں، میں غصہ نہیں کروں گا علم کے معاملے میں۔ تو انہوں نے بڑے سخت بھی کویشچن کیے، اور بڑے ایسے کویشچن کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ان کو میں نے جواب دیا، کیوں جواب دیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فوراً وہ الہام کر دیتا ہے، فوراً وہ سمجھ میں ڈال دیتا ہے، اگر بھولا بھی ہو تو فوراً وہ چیز یاد آ جاتی ہے۔ اس لیے الحمدللہ رب العالمین جو بھی بات کرتا ہے نا، تو اگر وہ سچا نہیں ہے تو وہ کبھی بھی ہرا نہیں پایا۔ اس طرح ایک اور میں چیز بتاتا ہوں، مسٹر چونگ تھے، وہ 4 سال میں ان کے ساتھ جب کام کرتا تھا نا، تو وہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی سوچ کے لاتے تھے کہ جب ہم کہیں روڈ پہ جا رہے ہیں، مثلا کسی کا ایئر کون سروس وغیرہ کرنا یا کام کرنا، تو ہمیں آدھا گھنٹہ مل جاتا تھا ڈرائیونگ میں، تو وہ کوئی نہ کوئی روز چیز سوچ کے آتے تھے، مجھ سے کویشچن کرتے تھے۔ تو بہرحال الحمدللہ کبھی بھی لاجواب نہیں ہوا، اچھے طریقے سے جواب دیا۔ ایک دن وہ مجھے کہتے شفیق اگر تم یہ جو باتیں کرتے ہو، اگر میں چپ کر کے اس کے اوپر خاموشی سے عمل کر لوں تو میں بچ جاؤں گا؟ تو میں نے تھوڑا سوچا، تو میں نے کہا ہاں، میرے ذہن میں سمجھ آ گئی مسئلہ کیا ہے، تو میں نے کہا ہاں بالکل تم بچ جاؤ گے۔ وہ مسئلہ سمجھ میں یہ ہے بھائی کہ جتنے بھی مسلمان ہوئے تھے نا لوگ، ان کو ان کی سوسائٹی نے تو نکال دیا کہ تو ساڈا مذہب چھڑ دیتا ہے۔ آگے جو سوسائٹی تھی انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، اگر ایکسیپٹ کیا بھی ہے تو وہ مختلف فرقے تھے ہمارے، کوئی دوسرا آ گیا، وہ آگے جا کے اور زیادہ کنفیوز ہو گئے۔ ایک تو وہ پیچھے سے بھی گئے، آگے سے بھی گئے، بہت کم لوگ تھے جو اپنے آپ کو سنبھال پائے، بہت کم، اور جو سنبھال پائے اللہ نے ان کو علم بھی بڑھا دیا۔ تو یہ پرابلم چل رہی تھی کہ رشتہ داریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، جائیداد کے مسئلے بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنے خاموشی سے بھی آپ چل سکتے ہیں، اگر آپ ان چیزوں پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو دکھا کے کریں۔ تو یہ چیزیں اگر دکھا کے کرنی ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ اس کے اب امانت دار پیغمبر بنیں عملی طور پہ بھی۔ یہ ہوتا ہے جی۔ جامی صاحب کی آواز آ رہی ہے، اس لیے میں نے تھوڑی آواز اپنی بلند کر دی ہے کیونکہ تھوڑی ڈسٹربن ہو رہی تھی۔ اللہ حافظ۔